آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ہر وقت تیار رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار اور دعوت پر لبیک کہنے کے لیے، جواب دینے کے لیے ہر وقت وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے آخر پر ایک اور ایمان افروز روایت آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اقوام عالم میں دو بڑی طاقتیں تھیں، دو بڑی امپائرز تھیں، ریاستیں، دو بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاورز تھیں۔ ایک تھی رومن امپائر اور ایک تھی پرشین امپائر۔ تو رومن امپائر جو تھی، کیسر روم، اس نے ایک روز اپنے ایک ایلچی کو بھیجا، اپنے ایک ایمبیسڈر کو بھیجا، یوں سمجھ لیجئے کہ تم جاؤ اور جا کر مسلمانوں سے بات کرو اور مسلمانوں کے پیغمبر اور امیر کو میرا پیغام دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغام یہ دو کہ یا تو وہ ہماری حاکمیت کو قبول کر لیں یا پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایمبیسڈر پیغام لے کر اس نے آنا تھا۔ وہ آ گیا مسجد نبوی شریف میں۔ وہ جب آیا پوچھتے پوچھاتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے، تو جب ان کو پیغام مل گیا کہ یہاں پر ہوں گے مسجد نبوی شریف میں، اب اس ایلچی کا، ایمبیسڈر کا، سفیر کا، آپ ذرا اس کا مکالمہ سنیے گا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ جب میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہو چکا تھا، اور میں نے دیکھا کہ مسلمان جھمکٹا لگا کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ ایک شخص ہے، وہ کچھ پانی سے وضو کر رہا ہے اور مسلمان اپنے ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو بھی زمین پر گرنے سے روک رہے ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر صحابی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے حضور کا پانی مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رہ گیا آخر پر۔ مسلمانوں کے امیر پیغمبر نے وضو کر لیا، تمام صحابہ نے پانی جمع کر کے اپنے چہروں پر مل لیا، ایک شخص رہ گئے، غالباً وہ حضرت انس ابن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف روایات میں نام مختلف آئے تو غالباً وہ حضرت انس ابن مالک ہیں۔ وہ بچ گئے۔ جب وہ آئے تو تمام صحابہ کرام پانی جو تھا حضور علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی وہ اپنے چہروں پر مل چکے تھے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس آئے تو پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں میں کچھ پانی رہ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو مل چکا ہوں اپنے چہرے پر۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، ان ہاتھوں نے تو حضور کا وضو کا پانی تو جمع کیا تھا نا، تم اپنے ہاتھ ہی میرے ہاتھ پر مس کر دو۔ تو حضرت انس نے حضرت بلال کے ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ مل لیے۔ اس شخص نے جا کر جواب دیا کیسر روم کو، رومن امپائر اس دور کی سپر پاور تھی، اس کے کنگ کو جا کر پیغام دیا کہ میں نے ان کو جنگ کی کیا بات کرنی تھی، میں نے تو آج تک ایسی قوم ہی نہیں دیکھی جو اپنے لیڈر کا وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے لیڈر کا خون کیسے بہنے دیں گے؟ یہ قوم انبیٹیبل ہے، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ لہذا میں واپس آ گیا ہوں آپ تک یہ حقیقت بتانے کے لیے کہ ان سے جنگ لڑنی ہے آپ نے۔ یہ ہمارا گولڈن ایرا تھا، یہ ہمارا سنہرا دور تھا۔ آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس ایمبیسڈر نے اپنے کنگ کو جا کر یہ کہا تھا کہ ان سے مت لڑنا، ان کے پاس عالم بڑے ہیں؟ کیا یہ کہا تھا کہ وہ علم میں بڑے آگے ہیں، وہ جیت جائیں گے، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی؟ کیا یہ کہا تھا؟ نہیں، اس نے علم کو بنیاد نہیں بنایا۔ کیا اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان بڑے پیسے والے ہیں، بڑے لینڈ لارڈز ہیں، زمیندار ہیں، ان سے جنگ مت لڑنا؟ کیا اس نے مال و دولت کو بیس بنایا تھا؟ کیا اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس بہت، ان کے پاس عروج ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہے، ترقی بڑی ہے، بہت آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس نے مٹیریلسٹک کوئی بھی پوائنٹ اس نے ریز کیا ہی نہیں۔ اس نے ایک ہی پوائنٹ ریز کیا، the love of beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ جو صحابہ کرام کے جسموں سے لے کر روحوں تک اتر چکی تھی۔ تو جبین اسلام کا مقصد اپنی یوتھ کو سیدھے ٹریک پر لانا ہے حضور علیہ السلام کی محبت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ جبین اسلام کے پہلے سال کے مکمل ہونے کو قبول فرمائے، اس دوران ہماری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ایمان اور اتحاد کے ساتھ اس راہ حق پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر آپ سب کا مشکور ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم۔